مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ ہر مومن کے لیے بہت ہی سعادت۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان، وہ تو خود اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور ان کے ہم پر کتنے احسان، ہم اس کا کوئی بدل عوض ادا کرنے سے عاجز، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بدلہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا خالق، وہ ہمارے عجز سے واقف، اس کو پتہ ہے ہم کتنے کمزور، کتنے خطا کار اور کتنے بے بس، ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا کوئی بدل یا عوض ادا کر سکیں۔ اس نے ہم پر مہربانی فرمائی، ہمیں جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ان کے احسان کے بدلے میں ہمیں درود پڑھنا سکھا دیا کہ ہم درود و سلام پڑھیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور ہماری جھولی بھی بھری رہے۔ علامہ امام سخاوی فرماتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ کیا حکمت ہے، یعنی اس میں کیا راز، دانائی کی کیا بات، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم درود و سلام بھیجو، اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم، یا اللہ تو بھیج، اے اللہ درود و سلام تو بھیج ان پر، اور خود نہیں بھیجتے، یعنی یوں نہیں کہتے اصلی علی سیدنا محمد کہ میں درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے سردار حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ میں اصلی کی بجائے اللہم صلی کیوں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف بے عیب ہیں، اللہ نے انہیں بے عیب بنایا۔ صحابی کا عقیدہ ہے نا، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، اور یہ نبی کی شان قرآن میں بیان ہوئی، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تو دوسروں کو پاک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی۔ ہمارے اندر خامیاں، خرابیاں، نقائص، عیب ہی عیب، اتنے عیب دار ہو کر ہم اس پاک ذات کی کیا مدح کر سکتے ہیں؟ اور پھر مدح تو وہ کرے جو جانتا ہو پوری طرح اور جو حق ادا کر سکے۔ اس لیے ہم اللہ کریم سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان پر درود بھیجے۔ یہ ہماری طرف سے عاجزی کا اظہار اور یہ پسندیدہ ہے۔ اندازہ کیجئے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ علامہ نیشا پوری اللطائف والحکم میں یہی لکھتے ہیں، صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافی نہیں کہ میں درود بھیجتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا کہنا کافی نہیں، کیونکہ بندہ اس قابل ہی نہیں، وہ تو اس لائق ہی نہیں۔ اسے چاہیے کہ اللہ سے عرض کرے کہ یا اللہ تو درود و سلام بھیج، کیونکہ اصل صلاۃ درود بھیجنے والا حق تعالی ہے، اور بندہ اس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دوہری سعادت پاتا ہے، عاجزی کا ثواب الگ اور اللہ کی بارگاہ میں درود بھیجنے کی گزارش کرنے کا ثواب الگ، اور پھر درود کی برکات الگ۔ اور یوں بھی کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ کی حقیقی مراد سے آگہی نہیں کہ کیسا درود بھیجے، تو ہم نے اللہ ہی کی طرف عرض کی کہ ان کی شان کے لائق تو ہی درود بھیج۔ اس میں اللہ تعالیٰ، میں ابھی صرف آیت کی تفسیر پر ہوں، ابھی میں نے آپ کو احادیث کثرت سے نہیں سنائی جو میرا دل چاہ رہا ہے، واقعات بھی نہیں ہیں، ابھی مواقع بھی نہیں آیا، ابھی صرف میں آیت کی تھوڑی سی آپ کو تفسیر سنا رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی محمد نہیں فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ قرآن میں دوسرے انبیاء کے نام ذکر فرمائے، تو یہ کہ باقی سب کیا پتہ چلا، جتنے ہیں سارے نبی 1,24,000 کم و بیش جتنے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی، کیونکہ پہلے بات واضح ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ یہی سب نبیوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، سارے نبی شان والے، کسی کو ہم ادنا نہیں کہہ سکتے، مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کا ذکر علماء اسلام نے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کائنات میں جس کے آداب خود رب تعالیٰ نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرما دی، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہیں پکارنا۔ دیکھو بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہ ہونے پائے، بھلے کتنے ادب سے بات کر رہے ہو، آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کبھی ان کے دروازے پہ جانا ہے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آواز نہیں لگانی، ادب سے کھڑے ہو جانا ہے، نبی تشریف لائیں گے تو مل لینا ہے۔ یہ آداب رب تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اندازہ کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان الرب یصلی، بلکہ اس میں جلالت، اس میں ذات کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ تمام اسماء و صفات کا جامع اسم اعظم، کیونکہ جب آپ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں تو ہم قطعی طور پر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ اللہ کریم اپنا کوئی صفاتی نام ان الرحمن، ان الرحیم، ان الرب ذکر فرماتا تو ہوتا کہ یہ اس اسم کی وصفی وجہ سے ہے، یہاں بتا دیا کہ ذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات ہیں، تو اللہ نے اپنی ذات کا، کیونکہ تمام صفات اسی ذات میں ہی ہے نا، اور تمام اسماء حسنہ اس کے اندر سب کچھ اسی نام میں ہے، تو اس نے یہ صلات بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی صرف اللہ کی شان کا ہی تھوڑا سا ذکر کر لے تو اللہ کی صلات کی اہمیت اور عظمت اور بلندی واضح ہو جائے، تو اس کی ذات و صفات، اس کی ہر صفت اور ہر اسم نے صلات و رحمت بھیجی ہے۔ یعنی وہ اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ منان بھی ہے، دیان بھی ہے، حنان بھی ہے، تو اور کس پر بھیج رہا ہے؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ باقی تو سب اسی نبی کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम है मेरे आका, सलाम है मेरे मौला। नबी के माना मैं आपको बता चुका, अल-मुख़बिरु अनिल गैब, गैब की खबरें देने वाला। तो अल्लाह ताला तो गैबुल गैब है, हमसे फरिश्ते छुपे हुए, फरिश्तों से अल्लाह, वो गैबुल गैब। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को खुद लामकान में बुलाकर अपना दीदार करवाया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गैबुल गैब ज़ात अल्लाह ताला का दीदार किया। अल्लाह ने आपको अपने गैब पर मुत्तला फरमाया, बाखबर फरमाया, ताकि पता चले कि ये उस गैबुल गैब ज़ात को जानते हैं, उसके देखने वाले हैं। और इस नबी पर तमाम सिफ़ाते नबूवत उसी तरह जारी जैसे अल्लाह पर उसकी तमाम सिफ़ात जारी। ये हमको इसका भी ज़िक्र मिला। तो अल्लाह ताला दुरूद व सलाम भेजता है, किस हस्ती पर भेजता है जिसके लिए वो फरमाता है कि इसे ना बनाता तो मैं किसी को ना बनाता। दुरूद के बारे में एक दो बातें और अभी मैंने आपसे ज़िक्र करना है फ़रिश्तों का, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद ज़िक्र है कि उसके फ़रिश्ते भेजते हैं। मगर उससे पहले एक बात, हज़रत फ़ुदाला बिन उबैद रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजिलत अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी तूने जल्दी की है। इज़ा सल्लैता फ़क़अदता फ़अहमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु वसल्लि अलैहि सुम्मा दुअहू। जब तू नमाज पढ़ ले तो बैठकर अल्लाह ताला के शायाने शान उसकी तारीफ़ कर, हम्दो सना बयान कर, फिर मुझ पर दुरूद भेज, फिर दुआ मांग, अल्लाह से दुआ मांग। कहते हैं फिर एक और साहब आए, उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की हम्द की और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहल मुसल्ली उदउ तुजब, ए नमाजी अब दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल होगी। तवज्जो कीजिएगा, मैंने पहले आपको बता दिया, मैं अपनी किसी नेकी के बारे में दावा नहीं कर सकता कि ये यकीनन कबूल होगी। उम्मीद है उसकी रहमत से कि वो अपनी शान रहमत से कबूल फरमा लेगा, मगर दुरूद शरीफ के बारे में मुझे शुबा ही नहीं, यकीन है पूरे का पूरा, पक्का कामिल यकीन कि ज़रूर कबूल। तो अब मैं दुआ मांगता हूँ। नमाज पढ़कर मैंने दुरूद पढ़ा, फिर दुआ मांगी, फिर दुआ के आखिर में दुरूद। तो दुआ मकबूल ने की, शुरू में भी दुरूद, आखिर में भी दुरूद और सलाम। तो जो बीच में है फिर वो क्यों कबूल नहीं होगा? जब अव्वल आखिर कबूलियत वाली चीज़, तो जो बीच में हाजतें पेश करूँगा जायज़, वो भी पूरी हो जाएंगी। तो दुआ कबूल करवानी हो तो शुरू में भी दुरूद, दरमियान में भी दुरूद, आखिर में भी दुरूद और सलाम। तो ये मुझे तो नुस्खा मिल रहा है, मुझ पर तो मेहरबानी हो रही है, मुझे बताया जा रहा है कि मैं किस तरह रहमतें पा सकता हूँ। अब ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मिशकात शरीफ में भी है। सैयदना फारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रावी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी की ये रिवायत सुनिए
ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منها شيء حتى تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک تم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجو تو تمہاری دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، قبول ہونا تو دور کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتی. مختصر سا جملہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سے الفاظ، قبولیت کی ضمانت. دعا کے شروع میں بھی پڑھیں، درمیان میں بھی پڑھیں، آخر میں بھی پڑھیں. دعا قبول ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے، برکت ہو رہی ہے. کمی کہاں سے ہوگی؟ گنجائش ہی نہیں کسی کمی کی. اب ایک بات اور سن لیجئے. ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث پاک موجود. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی. بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، درود نہ بھیجے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا ذکر سنیں، ان کی باتیں کریں اور ان پر درود و سلام نہ بھیجیں تو فرمایا بڑا بخیل ہے وہ شخص، جس کو آپ اردو میں کنجوس کہتے ہیں، مائزر. آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، بخیل، بخل بہت بڑی برائی ہے، اور بخیل کے لیے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ تو مال کے لحاظ سے بخیل. یہاں اصل بخیل کا پتہ چلا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور درود نہ بھیجے. اب ایک بات میرے تمام ناظرین و سامعین توجہ سے سن لیں، بہت توجہ چاہتا ہوں. سوات کا نشان لگا دیتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے، پورا درود نہیں لکھتے، یا صرف سلام، اس کو ہم نے ایبریویٹ کر لیا نا، ایبریویشن اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. نہ صرف سواد لکھنا چاہیے، نہ سلام. باقی میرے پاس لکھنے کے لیے سب کچھ ہے. درود و سلام لکھتے وقت مجھے کون سی سستی، کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ اس کے لکھنے کی برکت جب تک وہ کاغذ رہے گا مجھ پر رحمتیں ہوتی رہیں گی. جو پڑھے گا، میں چونکہ اس کے پڑھنے کا سبب بنوں گا، وہ بھی میرا فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو یہ سواد صرف لگانا یہ جائز نہیں، سلام لکھنا یہ جائز نہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم انگلش میں لکھتے ہوئے بعض لوگ لاپرواہی سے MOHD لکھ دیتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے یہ، ایسا نہ کیا کیجئے، اس سے بچیے. پورا نام لکھنا چاہیے، صحیح سپیلنگ کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور جب بھی لکھیں خود بھی درود پڑھیں اور لکھیں بھی تو پورا درود پڑھیں. آپ کہیں گے جی کاغذ کم ہے، تو کاغذ کم ہوتا ہے، ہوتا رہے، درود کم نہیں ہونا چاہیے. ذہن میں رہے وہ کم ہو جائے گا تو پتہ نہیں اور کتنا کچھ ہمارا کم ہو جائے گا. ہم درود و سلام پڑھیں گے، ہم پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی اور ہمارے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوں گی. ہر نیک کلام کے افتتاح میں اور انجام میں ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے. یہ ذکر ابھی جاری ہے درود و سلام کا. اس کے احکام ہیں، کہاں لازم ہے، کہاں مستحب. مستحب کہتے ہیں پسندیدہ کو، جس کی ضد مکروہ ہے، ڈس لائک. مستحب پسندیدہ، جس کی جمع مستحبات، کہیں واجب کہیں مستحب. اور محبت والا تو اس کو یہ نہیں دیکھے گا کہ لازم ہے یا نہیں، وہ پڑھے گا، اس کا دل پڑھے گا. تو یہ ذکر جاری ہے. آج کی نشست کا وقت پورا ہو رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے یہ تمام باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ اب میں فرشتوں کا بھی ذکر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کتنے فرشتے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام